سوال کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی صفات پہ غور کیسے کروں، اس دائرے کو وسعت کیسے دوں کہ یقین پختہ ہو جائے۔ اگر اپنے آپ سے اپنا آپ نہ نکل پائے تو کیا تکبر ہے؟ تسبیح پھیری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وچ وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا ہی پاویں لال ہون کڑ کڑ کے تو میرے رب پاک فرماتے ہیں کلام پاک میں، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور غور و فکر کے نتیجے میں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بے فائدہ پیدا نہیں کیا، پاک ہے آپ کی ذات، سو ہمیں بچا لیجئے جہنم کے عذاب سے، آمین یا رب العالمین۔ تو بیٹا، اللہ کی صفات پہ غور کرنا ہے تو پہلے خود پہ غور کرو کہ کیا میں خود بخود پیدا ہو گئی؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اگر میں ایک ماں ہوں تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے اعضاء، اس کے حواس، اس کی صفات کیا میں نے بنائی؟ روزانہ میں کھانا کھاتی ہوں تو کیا لقمہ حلق سے اتر جانے کے بعد اس کا نظام ہضم میں چلا رہی ہوں؟ میں روز جاگنے کے بعد سو جاتی ہوں، سو جانے کے بعد میرا سانس بھی چل رہا ہوتا ہے، میرا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، میں روز ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھتی ہوں، تو یہ سونا جاگنا زندہ رہنا کیا میں کر رہی ہوں؟ روز آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہوتا ہے، روز آنکھوں کے سامنے شام ہو جاتی ہے، یہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا کیا میں کر رہی ہوں؟ میں جب پیدا ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں سن سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں بیٹھنے لگی، پھر گھٹنوں کے بل چلنے لگی، اور پھر پاؤں پہ کھڑی ہو کر چلنے لگی۔ یہ صفات، یہ قوت میرے پاؤں کو کس نے دی؟ کیا میرے والدین نے؟ جب میرے بچے کے پہلی بار دانت نمودار ہوئے تو کیا ان مسوڑھوں پہ میں نے کوئی عمل کیا تھا جو وہ نکل آئے؟ آنکھوں کے سامنے میں ایک نوزائیدہ بچے کی عمر سے بچپن میں داخل ہوئی، پھر جوانی، اور پھر بڑھاپا آنے والا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں کیا کبھی میں نے خود کی؟ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ تو اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تو پھر تو کوئی اور ایسا ہے جو میری نگہداشت کر رہا ہے، جو مجھے عمر دے رہا ہے، جو مجھے صلاحیت دے رہا ہے، اور جو یہ سب کر رہا ہے وہی تو رب ہے۔ اس غور کے دائرے کو وسعت انسان نہیں دے سکتا اگر وہ اللہ کا ان نعمتوں پہ شکر گزار نہیں۔ ایک ایک قدم جب اٹھایا کرو تو یاد کرنا کہ یہ قدم تم نے پہلی بار اپنے رب کے حکم سے اٹھایا تھا، آج بھی وہی پیر ہیں، وہی تم ہو،
آج بھی اسی کے حکم سے چل رہے ہیں یہ پیر، تو کیا اس میں تمہارا کوئی کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے جس نے یہ ہنر دیا، جس نے یہ صفت دی، تو اس کا شکر ادا کرو۔ جب کہیں دیکھو تو اس نظر کا شکر ادا کرو کہ دیکھ پا رہی ہوں، جب سنو تو اس سماعت کا شکر ادا کرو جس سے سن پا رہے ہو، ایک ایک سانس کا شکر ادا کرو جس سے زندہ ہو، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اے درویش مرزوق، تمہیں اپنے رب کی صفات پہ غور کرنا نہیں آ رہا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ اس کی صفات محدود سی ہیں، کچھ تعداد میں ہیں، چند گنتی میں ہیں جو تمہیں کم لگ رہی ہیں کہ کس پہ غور کروں؟ نظر نہیں آ رہی تو تمہاری دل کی آنکھیں بند ہیں، وہ کھلی ہوں تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم میں کوئی ایسی صفت نہیں جو اس رب کی صفت کی بدولت نہ ملی ہو۔ تو شکر ادا کرو، ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا جو اٹھا رہی ہو، اترا رہی ہو، ذرا دیکھ اس بندے کی جانب جس کے پیر پیدائش سے معذور ہیں، اور اس کے لیے زمین پر ایک بار پیر سیدھا رکھ کر 2 قدم چلنا پوری کائنات سے زیادہ عزیز ہوگا کہ مجھے ایک موقع دے دے میرا رب کہ میں چل سکوں۔ تو اے درویش مرزوب، اپنے رب کی وفادار ہو جا، نکل اپنے اندر سے تاکہ تو اسے دیکھ سکے جو حقیقت میں ہے۔